بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك. قابل احترام فضیلۃ الشیخ شاہ ولی اللہ حفظہ اللہ، دیگر موقر اہل علم، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج اس ایک عظیم الشان دینی مجلس میں ہم جمع ہیں اور ایک ایسے عنوان کے لیے جمع ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ایک اہم ترین عنوان ہے، ایک ایسا مہینہ جو برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں ایمان کی اور تقوی کی ترقی ہے، جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں نہ صرف نیکیوں کے بلکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ کہ اگر ایک انسان صحیح طور سے اس مہینے کو گزارے تو یہی مہینہ اس کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر اس مہینے کو غلط طور سے گزار کر انسان ضائع کر دے تو یہی چیز اس کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا اور دنیا میں وبال کا، مصیبت کا، عذاب کا اور بے دینی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہے۔ اس مہینے کی تیاری عین مہینے میں داخل ہو کے کرنا نادانی ہے، اور تیاری کے اعتبار سے بھی اکثر لوگوں کے ذہنوں میں کھانا پینا اور لباس یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ خواتین اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کھانے پکانے کے پروگرام بنتے ہیں، سحری میں کیا ہوگا، افطار میں کیا ہوگا، اسی طرح سے کس کی کیا ڈیمانڈ ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، بڑے سے لے کے بچوں تک لباس، نئے لباس، جوتے، چپل، زیورات اور قسم قسم کی چیزیں بازار میں جو بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے۔ سبھی خوشی خوشی اپنی ضروریات کو حاصل کرتے ہیں، کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن ساری فکریں انہی چیزوں کے اطراف گھومتی رہتی ہیں۔ ہر دن روزہ آتا ہے، صبح سے شام تک انسان بھوکا رہتا ہے، لیکن فکریں یہی ہوتی ہیں۔ پہلا عشرہ ہوتا ہے، اس میں گھر کے ہر فرد کی فرمائشیں ہوتی ہیں۔ خواتین عام دنوں کے مقابلے میں کچن میں زیادہ وقت گزارتی ہیں، سحری کی تیاری، افطار کی تیاری میں سارا وقت ان کا نکل جاتا ہے۔ مرد اسی فکر میں رہتے ہیں کہ آج کچھ اچھا بنے، نیا بنے، الگ بنے۔ پسند پسند کے کھانے سبھی کھاتے ہیں اور یہ بھی منع نہیں ہے، لیکن اس میں کیا ضائع ہوتا ہے؟ اس میں نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ ہماری ساری فکر اگر پیٹ کی ہو اور دل کی نہ ہو، اس سے زیادہ بدقسمتی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پیٹ کی، زبان کی لذتوں کے بارے میں، پیٹ کو بھرنے اور لذتیں حاصل کرنے میں
اگر اتنے اہم ترین مہینے کو ضائع کر دے، جس میں اس کو ایمان کی لذت چاہیے تھی، وہ کھانے کی لذت کے پیچھے گر گیا، جس میں انسان کے لیے ایمان کی ترقی تھی، تقوی کی ترقی تھی، اسی مہینے کو اس نے کیا بنا دیا؟ تجارت کی ترقی کا مہینہ بنا دیا۔ اگر ایسا انسان کرتا ہے تو یہ بڑا ہی بدقسمت انسان ہے۔ اس مہینے کی برکات بلا شبہ مادی اعتبار سے بھی ہیں، تجارتوں کا فروغ، انسان کے کھانے پینے کے اعتبار سے دسترخوان کا وسیع ہونا، نہ صرف اپنا گھر بلکہ پڑوس کے بھی لوگوں کی فکر کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کو افطار کے لیے کچھ بھیجنا، یہ اپنی جگہ ایک اچھی چیز ہے۔ کھانے پینے کے اعتبار سے رزق کا معاملہ، اس میں وسعت پیدا ہونا، یہ بری بات نہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن انسان کا رزق تو، دسترخوان تو وسیع ہو جائے، لیکن انسان کے لیے ایمان کا دسترخوان وسیع نہ ہو، یہ بڑی افسوس کی اور ناکامی کی چیز ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ جو ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے اس سے پہلے تیار نہیں ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں کوئی خاکہ نہیں ہوتا ہے مجھے کرنا کیا ہے، اور یہ مہینہ آتا ہے اور فوراً نکل بھی جاتا ہے۔ پہلا عشرہ جوش میں ہوتا ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، صفیں، کئی صفیں بنتی ہیں، حتیٰ کہ مسجد کے باہر کی جگہ بھی منڈپ ڈال کے اس میں صفیں بنتی ہیں، لوگ آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے عشرے میں تھوڑا سا اس میں کمی آ جاتی ہے، اور تیسرے عشرے میں سب غائب ہو جاتے ہیں۔ 27ویں شب کے بعد تو کوئی ملتا بھی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، سارے کے سارے لوگ اپنی تجارت اور اپنی خرید و فروخت میں لگ جاتے ہیں۔ شروع کا ہفتہ بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ نئی چیز ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، ایک اس کا استعجاب ہوتا ہے کہ نیا، چلو رمضان کا مہینہ 1 سال بعد آیا ہے۔ لیکن پھر جب جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، شروع میں آدمی کہتا ہے 1 روزہ ہوا، 2 روزے ہو گئے، 3 ہو گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد آدمی گننے شروع کرتا ہے 10 روزے بچے، اب عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، 9 رہ گئے، 8 رہ گئے، تو اب الٹی گنتی شروع کرتا ہے کتنا رہ گیا، اور وقت دھیرے دھیرے نکل جاتا ہے۔ اور پھر رمضان کے بعد بیٹھ کے لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں، کتنے جلدی نکل گیا نا رمضان کا مہینہ، آئندہ انشاءاللہ اس مہینے میں کچھ کر نہیں پایا، ایسے ہی نکل گیا، آئندہ اچھے سے روزے رکھیں گے، اچھے سے گزاریں گے۔ یہ 1 سال کی بات نہیں ہے، ہر سال کا یہ روٹین ہم لوگوں کا بن جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ رمضان سے پہلے ہمارے ذہن میں رمضان کے تعلق سے کوئی خاص خاکہ نہیں ہوتا ہے، کوئی عزم نہیں ہوتا ہے، کوئی ترتیب نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں مرد، عورتیں، بچے، بڑے، چھوٹے اگر کچھ ترتیب بنائیں کہ مجھے رمضان کیسے گزارنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس کے پاس ایک لسٹ ہو، تو ایسا انسان واقعی موقع پانے کے بعد میں اس کو صحیح استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن جس کے ذہن میں کوئی خاکہ نہ ہو، موقع آ کے نکل جاتا ہے اور وہ کچھ کرنے سے رہ جاتا ہے۔ سب سے سعادت مند، عقل مند، کامیاب انسان وہ ہے جو موقع آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہے اور موقع آتے ہی اس سے پورا فائدہ اٹھائے۔ ناکام انسان کون ہے؟ موقع آنے سے پہلے تیار نہ ہو، غفلت میں ہو، موقع آئے لاپرواہی سے موقع کو ضائع کر دے، اور موقع جانے کے بعد میں باتیں کرتا رہ جائے کہ آئندہ میں ایسا کروں گا، چاہتا تھا لیکن کیا کروں، اور معذرت کرتا رہ جائے، ایکسکیوز دیتا رہ جائے، بہانے بناتا رہ جائے، افسوس کرتا رہ جائے۔ افسوس کرنے سے غلطی معاف تو ہو سکتی ہے، لیکن موقع واپس آ سکتا نہیں آ سکتا۔ ایک آدمی جوانی ضائع کر دے، بڑھاپے میں پہنچ جائے، معافی مانگ لے، افسوس کریں، ٹھیک ہے، جوانی کی تقصیر کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف تو کر سکتا ہے، لیکن کیا جوانی واپس آ سکتی ہے؟ نہیں۔ تو افسوس کرنے سے گیا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان کے لیے نہیں ہیں، کتنے لوگ تھے 2 سالوں میں، آپ دیکھیے کتنے اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ کسی نے سوچا تھا، کتنے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ہمارا وقت آ چکا ہے اور اگلا رمضان ہم کو ملنے والا نہیں، یہ رمضان آخری ہے، کتنوں نے سوچا ہوگا؟ بہت کم لوگوں نے۔
کوئی آدمی اپنے بارے میں ایسا نہیں سوچتا کہ شاید میں نہیں رہوں گا، ہر آدمی سوچتا ہے کہ نہیں ایسا تھوڑی ہوگا، لیکن اچانک موت آتی ہے اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لہٰذا رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک تربیت ہے زندگی کا فائدہ اٹھانے کی۔ یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے کہ تو اگر زندگی کے 30 دن پورے صحیح ڈھنگ سے نہیں گزار سکتا ہے تو پھر باقی زندگی تو کیسے صحیح گزارے گا؟ اپنا امتحان ہم کو خود لینا ہے کہ کیا تو اپنی زندگی کے ہر دن کو صحیح ڈھنگ سے گزار سکتا ہے یا نہیں۔ ہمارے لیے خود اپنا امتحان ہے، ہم خود دیکھیں، کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ کامیابی یہ ہے کہ ہر دن صحیح گزاریں۔ تجارت میں ہر آدمی جو ہوٹل پہ بیٹھا ہے، دکان پہ، جوتے چپل کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر دن اپنا حساب کرتا ہے کتنا آیا کتنا گیا، اس اعتبار سے دیکھتا ہے کہ آج کا دن نفع والا تھا یا نقصان والا، منافع تھا یا گھاٹا تھا۔ ہر تاجر، ہر دکاندار یہ دیکھتا ہے۔ ہم پیسوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، نیکیوں کے اعتبار سے ہم کتنا دیکھتے ہیں۔ ہر دن ہمارا پروفٹ میں ہونا چاہیے، کوئی دن لاس والا نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھا تاجر ہے۔ اس اعتبار سے اگر رمضان کا ایک مہینہ ہم تیاری کر لیں اور اپنے آپ کو عادت اس بات کی ڈالیں کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہوں گناہوں کے مقابلے میں، بلکہ ہمارے گناہ نہ ہوں، حتی الامکان ہم گناہوں سے بچنے والے ہوں، تو اگر یہ عادت ہم کو ایک مہینے میں پڑ گئی، نیک اعمال کی عادت ہو گئی، کیونکہ ماحول رمضان میں ہوتا ہے اور اچھے ماحول میں نیکی کی عادت ڈالنا آسان ہے۔ بعد کے دنوں میں وہ ماحول کافور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس ماحول کے اندر، بعد کے ماحول میں پھر آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ نیکیوں کا عادی بن پائے، بہت کوشش زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا یہ جو مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کو کھانے پینے اور کچن اور کپڑوں کا مہینہ نہ بنائیں۔ اچھا کھائیں، اچھے پہنیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کریں، لیکن مقصود اس کو نہ بنائیں۔ مقصود اس کو بنائیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے اصلاح اور تربیت کا مہینہ بن جائے۔ ہم رمضان میں داخل ہوں اور رمضان سے باہر نکلیں تو ہم ایک اچھے انسان بن کے باہر نکلیں، ایسا انسان جو اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ ہو، عبادات کا عادی ہو، لوگوں کا خیر خواہ ہو اور اللہ کی کتاب سے، اللہ کے دین سے جڑا ہوا انسان ہو۔ اگر یہ انسان کی فکر ہو اور وہ اس نیت کے ساتھ رمضان میں داخل ہو، بہت ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آئے، ورنہ رمضان پہ رمضان آتے چلے جائیں گے اور انسان جیسا کہ ویسا رہے گا، یہاں تک کہ قبر میں چلا جائے گا۔ جس کو رمضان نہ بدلے باقی کیا بدل سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ ساری چیزیں، اسباب اس کے لیے ہدایت کے جمع ہوں اور پھر بھی یہ محروم رہے تو پھر کب اس کو ہدایت ملے گی؟ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرے۔ تو یہ مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ آج کے اس درس میں، گفتگو میں، ہم اسی مہینے کے تعلق سے دیکھیں گے کہ اس مہینے کی کتنی اہمیت ہے اور اس مہینے میں ہم کو کن اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس مہینے سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس مہینے میں ہم دیندار بن کے بقیہ زندگی میں ہم جائیں۔ تو یہ آج کے خصوصی طور پر یہ عنوان ہمارا آج کے اس خطاب کا ہے۔ جو حدیث میں نے ذکر کی ہے، اس حدیث کو امام احمد، نسائی اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتاکم رمضان شہر مبارک، تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ ایک مبارک مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ خیر کی زیادتی اور اس کی بقا کو۔ خیر جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ خوب ہو جائے، کم میں زیادہ ہو جائے اور وہ خیر باقی رہے۔ رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہے کئی اعتبار سے۔ مثال کے طور پر رمضان کے فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا مہینہ بنایا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اللہ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے
وبینات من الہدی والفرقان، اور اسی قرآن میں ہدایت کی دلیلیں، نشانیاں ہیں، اور اس میں یہ فرقان ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کی دلیلیں اور فرقان کی دلیلیں اس میں ہیں۔ یعنی انسان چاہتا ہے اس کو ہدایت ملے، ہدایت کیا ہے قرآن سے معلوم ہوگا، لیکن ہدایت کے راستے پر چلتے چلتے اگر کبھی کنفیوژن آ جائے، شبہات پیدا ہو جائیں، تو ان شبہات کا علاج بھی اس قرآن میں ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے سے انسان کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی حق کیا اور باطل کیا ہے۔ تو رہنمائی اللہ کی اس کتاب میں ہے، اور اسی طرح سے گمراہی سے بچنے کے لیے ہدایت اور گمراہی میں تفریق کی دلیلیں بھی اس کتاب میں ہیں۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کس مہینے میں؟ کون سے مہینے کا انتخاب اللہ نے کیا؟ تقوی والے مہینے کا انتخاب کیا، جو ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور رمضان کا مہینہ تقوی ہی کی تیاری کا اور اسی کی ترقی کا مہینہ ہے۔ روزے رکھ کر انسان تقوی سے اپنے آپ کو مالا مال کرتا ہے، تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل کیا جس میں اہل ایمان کے تقوی کی پرورش ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلت یہ ہے، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں قرآن کے نزول کے لیے چنا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! قرآن مسلمانوں کا شعار ہے، اس سے بڑھ کر کیا نعمت مسلمانوں کے پاس ہو سکتی ہے کہ قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل کی، جس میں زندگی کے سارے مسائل کا حل موجود ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ساری کتابوں کو منسوخ کرنے والی کتاب، جس میں اولین و آخرین کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی امی پر نازل کی، یہ کتاب آج بھی ہمارے پاس ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، ایسی چیز جس کی بنیاد پر لوگ مسلمان ہوں گے۔ تو یہ مہینہ قرآن کی نزول کا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا مہینہ کفارہ سیئات کا مہینہ ہے، گناہوں کا کفارہ اس مہینے میں ہوتا ہے۔ کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ مٹانے کو۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے اس مہینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ سارا وقت جو ہوتا ہے، یہ جو فاصلہ ہوتا ہے، یہ اعمال ہوتے ہیں مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ ایک نماز سے، یعنی 5 نمازیں، اور اسی طرح سے ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، اور اسی طرح سے ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی نماز صحیح پڑھے، جمعہ صحیح سے ادا کریں، رمضان ٹھیک سے رمضان میں اعمال کرے، رمضان ٹھیک سے گزارے۔ اگر یہ کرے گا تو اس کے لیے گناہوں سے یہ رمضان کفارہ بن جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کا دشمن شیطان، ان کو قید کر دیتا ہے اسی مہینے میں، تاکہ بندے اللہ کی عبادت ٹھیک سے کر پائیں، انہیں پریشانی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلی رات رمضان کی، صفدت الشیاطین مردۃ الجن، شیاطین میں سے سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو زنجیریں پہنائی جاتی ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو تالا لگا دیا جاتا ہے، بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، ان میں سے ایک بھی دروازہ جہنم کے دروازوں میں سے کھولا نہیں جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنان فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک بھی باب، ایک بھی دروازہ ان میں سے بند نہیں رکھا جاتا جنت کے دروازوں میں سے۔ ونادى مناد، اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، اور اے شر کا ارادہ کرنے والے
رک جا، رک جا، یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بھلائی کا ارادہ ہے، آگے بڑھ، ٹھہرا مت رہے، انتظار مت کر۔ انتظار کس چیز کا ہے؟ موقع آ گیا، آگے بڑھ، ایک دوسرے سے مسابقت کر، لوگوں سے نیکی میں بڑھنے کی کوشش کر، آگے بڑھ۔ لیکن گناہ کا اگر تیرا ارادہ تھا رمضان کے مہینے میں فلمیں دیکھنے کا، گانے سننے کا، غزلیں قوالیاں سننے کا، عام طور سے آپ دیکھیے مسلمان اس کو بھی دین کی چیز سمجھتے ہیں کہ رمضان میں قوالی گھر میں لگائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ موبائل فون پر بیٹھ کے سارے موسیقی سے لے کے اور شو اور نہ جانے کتنی خرافات یوٹیوب پہ دیکھنے کا، اگر تیرا ارادہ ہے رک جا، اس مہینے کو ضائع مت کر۔ تو یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار۔ اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی لوگ جو جہنم کے حقدار ہیں انہیں جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ برے ہیں کہ مر جاتا جہنم میں چلا جاتا، اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں میں سے نکال دیتا ہے، یعنی ان لوگوں کی فہرست سے اسے نکال دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں کئی لوگ آزاد کیے جاتے ہیں جہنم سے۔ کاش کہ ہم لوگ بھی ان میں شامل ہو جائیں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی فہرست سے خارج کر دے، اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، اس کی دینداری کی وجہ سے، اس کی طلب کی وجہ سے، اس کی دعاؤں کی وجہ سے، اس کے نیک اعمال کی وجہ سے، اس کے روزے کی اخلاص اور مجاہدے کی وجہ سے۔ اللہ چاہے کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ وہ اللہ جو ایک فاحشہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کی مغفرت کر سکتا ہے صرف ایک کتے کو پانی پلانے پر، وہ اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا ایک بندے کو جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے بھوکا رہے، اللہ کے لیے نماز پڑھے، اللہ کے لیے ذکر و تلاوت کرے۔ لیکن بندے کے اعمال ویسے ہونے چاہیے، اس میں وہ اخلاص ہونا چاہیے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے، وہ عمل اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ عظیم الشان عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو امامہ، کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں آپ کے پاس آیا۔ فقلت مرنی بأمر آخذہ عنک، کہا اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا حکم دیں کہ میں براہ راست آپ سے وہ حکم لوں، کوئی واسطہ وسیلہ درمیان میں نہیں، ڈائریکٹ آپ سے کوئی حکم مجھ کو چاہیے کہ آپ نے مجھ کو حکم دیا ایسا ہو، کوئی حکم دیجئے۔ قال علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، آپ نے فرمایا روزے کا اہتمام کر، اس لیے کہ روزے کی طرح اور کوئی عمل نہیں ہے، روزے جیسا اور کوئی عمل نہیں، صوم جیسا کوئی عمل نہیں ہے، اس کا اہتمام کر، روزوں کا اہتمام کر۔ معلوم ہے کہ ایک ایسا عمل جس کی طرح پورے دین میں کوئی اور عمل نہیں ہے، جس کی فضیلت کسی اور عمل کو حاصل نہیں ہے، جس کے منافع کسی اور عمل میں نہیں ہے، ساری چیزیں اس میں جمع ہوں، کوئی اور عمل ایسا نہیں ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ روزے کا عمل ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو امام احمد، نسائی اور ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے روزہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ علماء نے کہا کہ ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فرضیت پر یقین رکھے، اس کو اللہ کا دین مان کے رکھے، اس میں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے۔ اللہ کا جو وعدہ روزوں پر ہے، کئی وعدے ہیں، اللہ روزے کی بنیاد پر یہ عطا کرے گا، یہ عطا کرے گا، تو ایمان رکھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے جو باتیں اس کی فضیلت میں بیان کی ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان پر یقین رکھے، واقعی اللہ دے گا یہ۔ دوسری بات احتساباً کا مطلب کیا ہے؟ دل میں اس فضیلت کے حصول کا، اس کے حصول کی طلب ہو، اس کی طلب میں وہ عمل کرے، کوئی اور طلب اس کی نہ ہو، کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ڈائٹنگ ہو جائے گی
ہاں، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں عام دنوں میں تو ہو نہیں پاتی، روزے میں ہو جائے گی. تو یہ نیت ہماری یہ نہیں ہونا چاہیے. اصل نیت تقویٰ کی ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان صحیح ہو جائے، ہمارا تقویٰ صحیح ہو جائے، ہماری دینداری صحیح ہو، اللہ راضی ہو، آخرت میں نفع اس کا ہو. ضمنی فوائد اپنی طرح اپنے آپ حاصل ہو جائیں گے، چاہے آپ اس کی نیت کریں یا نہ کریں. ایک آدمی روزے میں ڈائٹنگ کی نیت نہ کرے، نہیں ہوگی ڈائٹنگ؟ ہو جائے گی. وہ تو اپنے آپ حاصل ہونے والا ہے. اس کو مقصود کیوں بنایا آدمی؟ مقصود اس کو بنائیں جو واقعی اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. ایمان اور احتساب کا مطلب کیا؟ کہ اللہ کے وعدوں پر یقین اور اللہ کے وعدوں کی طلب. یقین اور طلب دونوں چیزیں ہونا چاہیے، تب جا کر اس کے لیے پچھلے گناہوں کا وہ کفارہ اور پچھلے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ عند کل فطر عتقاء. ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. یعنی وہ لائق ہے کہ جہنم میں جائے، اس کا نام نکل جاتا اس میں سے. ان للہ عند کل فطر عتقاء وذلک فی کل لیلہ. یہ ہر رات ہوتا ہے. یعنی رات کب آتی ہے؟ جیسے ہی مغرب ہوتی ہے، جیسے ہی افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے رات آتی ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم اتم الصیام الی اللیل. پھر روزہ مکمل کرو رات تک، یعنی سورج ڈوبنے تک. جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے رات آ جاتی ہے. تو ہر افطار کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، ان کا نام جہنمیوں سے نکال دیتا ہے. اب کس دن ہمارا نمبر لگے معلوم نہیں، اور اگر مہینہ نکل گیا اور ہمارا نمبر نہیں لگا، ہم سے زیادہ بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے کہ ایک مہینہ ملا، پورا مہینہ بھی یہ اس لائق نہیں بن سکا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے. لہٰذا رمضان میں اس بات کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ طلب ہو ہمارے دل میں کہ کاش اللہ مجھے جہنمیوں سے آزاد کر دے. اس حدیث کو ابن ماجہ نے، اسی طرح سے امام احمد، طبرانی اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. روزہ جہنم کے عذاب سے ڈھال ہے، اللہ کے عذاب سے بچاؤ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ یستجن بها العبد من النار. روزہ ایک ڈھال ہے، ایسی ڈھال جس سے ایک بندہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. روزہ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جنگ میں آدمی جب دشمن اس پہ حملہ کرتا ہے تو وہ جو تلوار یا نیزہ جو بھی اس پر حملہ کرتا ہے، اس سے وہ ڈھال اس کے لیے کیا بنتی ہے؟ بچاؤ، اس کے لیے حفاظت. تو جہنم سے بچنے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ آدمی دیکھیے دنیا میں ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ایک پروگرام آدمی کے پاس ہے. ریٹائر ہو جاؤں گا، نہیں ہوگا تو کیا ہے؟ بینک میں اتنے پیسے جمع کر کے رکھا ہوں. یا بیٹی کا نکاح ہے، اس وقت میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس کے لیے میں نے یہ سیٹنگ کر کے رکھا ہوں. میڈیکل معاملات ہیں، صحت، بڑھاپا، مسائل، بیماری، اس کے لیے میری یہ ترتیب ہے. ہر چیز کے لیے آدمی کے پاس ایک ترتیب ہوتی ہے. جہنم سے بچنے کے لیے ہماری ترتیب کیا ہے؟ یہ ہم سوچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا الکبیر میں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنہ وحصن حصین من النار. روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، بچاؤ ہے، بلکہ روزہ قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے جہنم کے مقابلے میں. کسی کے لیے وہ ڈھال ہے اور کسی کے لیے وہ کیا ہے؟ قلعہ ہے. کوئی آدمی بہت اچھے سے، اب دیکھیے ڈھال سے کیا ہوتا ہے؟ دشمن سے آدمی سامنے سے محفوظ ہوتا ہے لیکن پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے. لیکن جب قلعے میں وہ ہوتا ہے تو چاروں طرف سے محفوظ ہوتا ہے. تو کسی آدمی کا روزہ بس ڈھال کی طرح ہوتا ہے، اور کوئی آدمی اگر اور بھی اچھے سے روزہ رکھے تو اس کے لیے ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک انسان قلعے کے اندر محفوظ ہے، پھر کہیں سے بھی حملہ کرو یہ محفوظ ہے. شیطان ہے، نفس ہے، اسی طرح سے اور بھی برائیاں ہیں، سماج کا بگاڑ ہے. آدمی ان برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور نتیجے میں جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اگر انسان واقعی اچھے طریقے سے رکھے تو وہ اس کے لیے قلعے کی طرح ہو جاتا ہے جو اس کو جہنم سے
بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ امام احمد نے اور امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام البیہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ بلکہ روزہ انسان کی قلبی بیماریوں کا علاج ہے، دل کی بیماری، اور دل کے لیے سب سے بڑی نعمت تقویٰ ہے۔ روزہ تقویٰ کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مقصود اصلی اس کو بتایا روزے کے تعلق سے۔ اگر روزے کا اصل مقصد کیا ہے کوئی پوچھے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ روزے کا اصل اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ روزے دار میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو، وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خاطر، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ معلوم ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کیسے؟ ایک انسان بھوک لگی، سامنے کھانا ہے، روزہ ہے، یاد آتا ہے روزہ نہیں توڑنا ہے مجھ کو، اس لیے آدمی کھانے سے رک جاتا ہے۔ پیاس لگی، سامنے پانی ہے، لیکن گرمی کے باوجود اور اندر سے نفس کی طلب کے باوجود وہ اپنے ہاتھ روک لیتا ہے، پانی نہیں پیتا ہے، چاہے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ کوئی دیکھنے والا نہ بھی ہو تو وہ پھر بھی نہیں پیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بولتا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ عادت اگر ہو جائے کہ کسی کے دیکھے بن اکیلے میں بھی، تنہائی میں بھی انسان اپنے روزے کی حفاظت کے لیے، اپنے روزے کی حفاظت کے لیے روزہ توڑنے والے عمل سے بچے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے، تو ایسا انسان زندگی بھر دوسرے ایام میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی، ان تمام چیزوں سے بچنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کرتا ہے جو اس کے دین کو توڑ دیتی ہے، اس کے تقوی کو ضرر پہنچاتی ہے۔ لہٰذا یہ مقصود روزے کا ہے، اور روزے کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان میں سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دل کی بیماریاں اور بھی ہیں، حسد ہے، کینہ، کپٹ ہے، بغض و عداوت ہے، اور اسی طرح سے شہوات ہیں۔ ان ساری بیماریوں کا علاج بھی روزے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوم شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبر والے مہینے یعنی رمضان کے روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے، یذہبن وحر الصدر، سینے میں موجود بیماریوں کو نکال دیتے ہیں۔ اگر ایک آدمی رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے اور اسی طرح سے مہینے کے 3 روزے رکھے تو اس کا دل پاک صاف رہتا ہے ان تمام بیماریوں سے جن میں دل کا بگاڑ اور بربادی ہے۔ اپنے دل کو بچانے کا عمل روزہ ہے۔ اس حدیث کو امام البزار نے اور امام الطبرانی نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ روزہ رکھنا اخلاص کے ساتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، بندہ میری خاطر اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت چھوڑتا ہے۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ وللصائم فرحتان، اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ حین یفطر و فرحۃ حین یلقی ربہ۔ ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن۔ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ روزے میں منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، یہ جو بدبو ہے اللہ کی خاطر تھی، اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کے لیے مجاہدے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نزدیک وہ بدبو زیادہ قیمتی ہے مشک کی خوشبو کے مقابلے میں۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے دار جب افطار کرتا ہے تو خوشی اس کو ہوتی ہے۔ ایک عام انسان کو خوشی ہوتی ہے، چلو بھوک گئی اور پیاس گئی، اب کھاتا پیتا ہے تو ایک
جو ہے نفس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ایک واقعی دیندار انسان ہوتا ہے اس کو اور خوشی ہوتی ہے۔ کیا خوشی؟ کہ روزہ مکمل ہو گیا۔ دونوں خوش ہوتے ہیں اپنے ایمان کے مرتبے کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیے حدیث میں دونوں چیزیں جمع ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں اس پہ غور کریں۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ تو اس میں ایک تو جسمانی مشقت کے جانے کی خوشی، دوسرے اللہ کی طرف سے اجر کے پانے کی خوشی، یہ دونوں خوشیاں روزے دار کو ملتی ہے۔ لیکن یہ روزے کے افطار کے وقت کی ہے۔ ایک اور خوشی ہے جو اس سے بڑی ہے، جو اللہ رب العالمین سے انعام کے وقت، ملاقات کے وقت، جب اللہ اس کو انعام دے گا اس وقت اس کو خوشی ہوگی۔ تو یہ جو خوشیاں ہیں کس کے لیے ہیں؟ روزے دار کے لیے۔ ہم روزہ ہی نہیں رکھیں تو کہاں سے ملیں گے؟ مجھ کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، جاب ہے، کام ہے، کاج ہے، اس کی وجہ سے آدمی روزہ چھوڑ دیں، بلکہ آج مہمان آنے والے اس لیے گھر کی عورتیں روزہ چھوڑ دیں، شرم کی بات ہے۔ یا کوئی آدمی بچوں کو تو روزے رکھا ہے اور خود روزے نہیں رکھے، بچوں کے فوٹو ووٹو نکال کے انٹرنیٹ پہ ڈال رہا ہے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ڈال رہا ہے میرے بچے نے روزہ رکھا، اور خود پان کھا رہا ہے، خود روزے سے نہیں ہے۔ شرم کی بات ہے کہ بچے تو روزے رکھیں لیکن بڑا آدمی جبکہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے کسی کو کوئی مرض ہے، کوئی عذر اس کے پاس ہے، مسافر ہے یا مریض ہے، اس کے لیے عذر ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اس کے پاس عذر ہے، کوئی پریگننٹ عورت ہے یا کوئی ایسے مسئلہ اس کا ہے، اس کے لیے عذر ہے۔ لیکن زبردستی اپنے لیے عذر بنا لینا اور اس کی بنیاد پر روزہ چھوڑنا، گرمی بہت ہے اس سال اس لیے نہیں رکھ پا رہا میں، کوئی بات ہے؟ صحرا میں وہاں بچے روزے رکھ رہے ہوں اور یہاں یہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے اے سی میں رہ کے، اس سے زیادہ بدقسمت کون ہے؟ بہانہ لوگوں سے بنا سکتا ہے، اللہ سے نہیں۔ پھر اس سے بدقسمت کون؟ ایک تو وہ جو سرے سے روزہ نہ رکھے، دوسرا وہ بھی ہے کہ جو روزے رکھے لیکن پھر کیسے اپنی چوائس سے رکھے، میں 21واں رکھوں گا، میں 27واں روزہ رکھوں گا، میں جمعہ کا روزہ رکھوں گا، میں اتوار کی چھٹی کا روزہ رکھوں گا۔ ہم دین کے معاملے میں اپنی چاہت کے مالک ہیں، ہم اللہ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں جی رہے ہیں۔ مومن ایسا ہوتا ہے، وہ اپنی چاہت سے اللہ کے دین پہ نہیں چلتا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی میں دین کو نافذ کرتا ہے۔ تو نیت یہ کریں کہ ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے بلا عذر، ٹھیک ہے بیماری کسی کو اللہ حفاظت کرے سب کی، لیکن بیماری اگر کچھ ہو یا کچھ عذر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ روزہ نہیں چھوڑیں۔ روزے سارے کے سارے فرض ہیں، پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، یہ نہیں کہ انسان اپنے دل سے کچھ بھی روزے رکھے، ایسا نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ کچھ لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی محروم رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احضر المنبر، ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ۔ ایک دن آپ نے صحابہ سے کہا ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ، فحضرنا، کہتے ہیں ہم سب جمع ہو گئے۔ فلما ارتقى درجة قال آمین، جب آپ نے ممبر پر ایک سیڑھی پر قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر، آپ نے کہا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، جب دوسری سیڑھی پر ممبر پر قدم رکھا تو آپ نے کہا، زینے پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، جب آپ ممبر سے اترے، خطبہ ہوا، بات چیت ہوئی، نصیحت کہ آپ نے کی، اس کے بعد جب آپ اترے ممبر سے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آمین 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 3 بار آپ نے کہا، ہم نے اس سے پہلے کبھی آپ کو ایسا کہتے نہیں سنا، کیا بات ہے؟ قال ان جبریل علیہ الصلاۃ والسلام عرض لی، میرے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، فقال بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له، اللہ کی رحمت سے دوری ہو اس انسان کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائیں لیکن پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو پائے۔ اللہ کی رحمت سے یہ بد دعا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کو ضائع کرنا گناہ ہے۔ رمضان گزر جائے اور انسان کی مغفرت نہ ہو، یہ گناہ ہے انسان کے لیے، کیونکہ اس پر وعید کس چیز کی آ رہی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، کہ دوری ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے۔ قلت آمین فلما رقیت الثانیہ قال بعدا لمن ذکرت عنده فلم يصلی علیک، قلت آمین،
جب میں دوسرے زینے پر میں نے قدم رکھا تو کہا کہ دوری ہو اس شخص کے لیے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پر وہ درود نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ فلما رقیت الثالثہ، جب تیسرے زینے پر میں نے اس پر ممبر پہ قدم رکھا تو کہا کہ بعدا لمن ادرک ابواہ الکبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنہ، تو کہا کہ دوری ہو ایسے انسان کے لیے جس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کی زندگی میں بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے باوجود موقع پا کر بھی وہ اسے جنت میں داخل نہ کر سکیں، اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ ماں باپ نہ بنے، اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ قلت آمین، اس پر میں نے آمین کہا۔ ایک روایت میں کہ جبریل نے کہا کہ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ تو سارے فرشتوں کا سردار بد دعا کریں اور سارے نبیوں کے سردار آمین کہیں، ایسے انسان کی ہلاکت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ہم اس میں سے ان لوگوں میں سے نہ بنیں جن پر یہاں بد دعا کی گئی ہے۔ کون ہے وہ؟ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اس حدیث کو امام الحاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کو صحیح طور سے گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان رمضان سے پہلے، روزہ شروع ہونے سے پہلے، اعمال سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ آدمی اخلاص کا اہتمام کرے، جو بھی عمل کرے اللہ کے لیے۔ کیوں؟ جو بھی کرے گا اگر اللہ کے لیے نہیں ہوگا ضائع ہو جائے گا۔ عمل وہی باقی رہتا ہے، وہی ثواب اور اجر کا انعام کا حقدار بناتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جیسے حدیث ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اب روزے میں کئی دوسری نیتیں اگر شامل کر دے آدمی اور انہی کو بنیادی نیت بنا لے تو یہ روزے کے مقصود کو فوت کرنے والی ہے۔ کتنے لوگ ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، ڈائٹنگ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو یہ اصل نیت نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ویسے بھی حاصل ہو جائے گا۔ اصل نیت کیا ہونا چاہیے؟ مغفرت، جنت اور وہ سارے فضائل جو حدیثوں میں آئے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ روزے کے تعلق سے انسان اخلاص اور احتساب کا اہتمام کرے، اللہ کے لیے روزہ رکھے، ثواب کی امید میں روزہ رکھے، اجر اور انعام کی امید میں روزہ رکھے۔ یہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم پڑھیں گے کہ روزے پر یہ فائدہ ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس پر دنیا اور آخرت میں یہ انعامات ہے۔ ہم یہ پڑھنا چھوڑ دیے ہیں، ہم یہ سننا چھوڑ دیے ہیں۔ ہم مسائل تو جانتے ہیں کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کیا چیز کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، مسائل سیکھ لیتے ہیں، لیکن اعمال کے تعلق سے جو فضیلت کے ابواب ہیں وہ ہم نہیں پڑھتے ہیں، وہ ہم نہیں سنتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عمل کھوکھلا بن کے رہ جاتا ہے، ہمارے عمل میں وہ قوت نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر وہ کیفیات ہم کو نصیب نہیں ہوتی ہیں، بس روٹین اور مشین کے طور پر ہمارا عمل ہو جاتا ہے۔ اہل علم نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں۔ امام منذری نے کتاب لکھی 5 جلدوں میں، الترغیب والترہیب، 5 جلدوں میں کتاب ہے جس میں ہر عمل کی فضیلت اور اس عمل کے چھوڑنے یا بگاڑ کے ساتھ ادا کرنے پر اس کی وعید کیا ہے۔ تو یہ ہم کو پڑھنا چاہیے، اپنے گھروں میں سنانا چاہیے، تاکہ ہر انسان کی نیت صحیح ہو اور وہ رغبت اس کو ہو اور عمل میں قوت پیدا ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ روزے میں نفس کی اصلاح مقصود رکھے آدمی، یہ ٹارگٹ بنائیں، یہ مہینہ مجھے ملنے والا ہے، میں اس مہینے میں بگاڑ سے بچنے والا بنوں گا اور اس کو مینٹین کروں گا باقی مہینوں میں۔ یہ نیت ہم کریں کہ اس مہینے کو میں اپنے نفس کی تربیت اور پاکیزگی کا مہینہ بناؤں گا۔ ہم میں سے کتنے نیت کرتے ہیں اس مہینے کو میں اپنی ٹریننگ کا مہینہ بناؤں گا، اپنی تربیت کا مہینہ بناؤں گا، اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رکنے کے لیے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، چاہے کوئی دنیا میں نقصان ہو یا نہ ہو، میں برائیوں سے بچنے والا بنوں گا، اور اسی عادت کو میں بقیہ مہینوں میں بھی جاری رکھوں گا۔ یہ نیت ہم لوگ کریں۔ اسی طرح سے رمضان کے آنے سے پہلے معلومات لے لینا چاہیے۔ عین وقت میں رات کے 2 بجے عالم صاحب کو فون کیا کہ عالم صاحب اگر انسان روزہ میں بال کاٹے تو روزہ ٹوٹتا کیا؟ کئی لوگ ہیں ایسے سوالات پوچھتے ہیں جو ایک عام مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بال کاٹنے سے روزہ ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا، اس کو ابھی تک نہیں معلوم ہے۔
عین رمضان کے مہینے میں وہ پوچھ رہا ہے، روزے کی حالت میں پوچھ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ پہلے سے مسائل سیکھ لے۔ علماء کی کتابیں موجود ہیں، خطابات موجود ہیں، علماء موجود ہیں، وہ دیکھے کہ کیا کیا چیزیں اس کو معلوم ہونی چاہیے، وہ ایسی کتابوں کا مطالعہ کرے جس میں رمضان کے تعلق سے احکام موجود ہیں، اس کی فضائل والی کتابیں بھی دیکھیں، اور اس کے تعلق سے جو احکام ہیں وہ بھی، مسائل اس کے جو ہیں وہ بھی دیکھیں۔ رمضان سے پہلے علم حاصل کرنا رمضان کا فرض ہے، فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ظاہر بات ہے وضو کرنے سے پہلے وضو کا علم ہونا چاہیے، نماز سے پہلے نماز کا علم ہونا چاہیے، روزے سے پہلے روزے کا، رمضان سے پہلے رمضان کا، لہٰذا عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو ہم رمضان کے آنے سے پہلے، ابھی ایک مہینہ ہمارے پاس ہے، جو جو مسائل معلوم ہونے چاہیے رمضان کے، ہم آج معلوم کریں۔ کب معلوم کریں گے؟ رمضان آنے کے بعد نہیں، ابھی سے اس کی تیاری کریں، ابھی سے اس کو معلوم کریں۔ نمبر 2، رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل رؤیت ہلال کا ہے۔ رؤیت ہلال، آسمان میں چاند دیکھنا، ٹھیک ہے، دوسرے کی خبر بھی چلتی، لیکن اس پر ایک نیکی سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہلال دیکھ کر دعا پڑھنا۔ ہلال مہینے کے پہلے چاند کو کہتے ہیں، روزانہ نہیں بلکہ ہر مہینے کے پہلے چاند کو کہتے ہیں۔ طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى الہلال، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کا پہلا چاند یعنی ہلال دیکھتے تو آپ یوں کہتے اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ اس مہینے کو ہم پر برکت اور ایمان کے ساتھ نمودار کر، اس ہلال کو ہمارے لیے برکت اور ایمان کے ساتھ میں، یمن اور ایمان کے ساتھ ہم پر ظاہر کر، والسلامت والاسلام، اور سلامتی کے ساتھ اور اسلام تیری فرمانبرداری کے ساتھ اس کو ہم پر ظاہر کر، ربی وربک اللہ، تیرا میرا رب بھی اور تیرا رب بھی اللہ ہی ہے۔ بعض روایات میں اللہم اہلہ علینا کے الفاظ بھی آئے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، اگر کسی نے ویسے یاد کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دونوں طرح سے یہ روایت حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ بعض روایتوں میں بالامن والایمان بھی آیا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی روایت صحیح ہے۔ اس میں جس نے جیسے یاد کیا وہ اس کو پڑھے، لیکن ہلال دیکھ کر یہ دعا پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو جو بہت سارے لوگ جو ہیں چاند دیکھتی چاند مبارک شروع کر دیتے ہیں اور یہ دعا نہیں پڑھتے ہیں۔ کتنی بڑی نیکی ہے جو انسان کو مہینے میں ایک ہی بار نصیب ہوتی ہے، اور ویسے بھی لوگ سال بھر تو چاند دیکھتے بھی نہیں ہیں، عین عید ہی کے لیے یا اسی طرح سے روزے کے لیے، رمضان کے لیے چاند دیکھتے ہیں۔ یہ دعا پڑھیں، اس دعا کا اہتمام کریں، اس میں بہت بڑی یعنی خیر کی طلب ہے کہ اس مہینے کو ہمارے لیے برکت والا بنا، ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنا، سارے شرور سے سلامتی کا ذریعہ بنا، اور اسی طرح سے ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس مہینے کو ایسا مہینہ ہمارے لیے بنا، جو آدمی یہ پڑھے اور وہ قبول ہو جائے تو اس کا مہینہ کتنا خیر و برکت والا اور دین و ایمان والا ہوگا۔ اس کے لیے یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ایسی عمدہ دعا یہ ہے۔ تیسری چیز جو اس مہینے میں جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ قیام رمضان ہے۔ تراویح جس کو ہم کہتے ہیں، قیام اللیل جس کو کہتے ہیں، قیام رمضان جس کو کہتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا صرف پہلے 10 دن میں نہیں بلکہ پورے مہینے میں۔ کچھ لوگ جوش میں آ جاتے ہیں شروع میں، پھر دھیرے دھیرے یعنی کسی نہ کسی بہانے سے وہ قیام اللیل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے چور دروازے اس میں ہیں، 4 رکعت پڑھ کے جاتے گھر پہ، بقیہ 4 جو ہے آخری رات میں پڑھوں گا، کائے کا اٹھتا ہے، وقت پہ بھی اٹھاتی ہے، سحری کے وقت میں، اٹھو جی جلدی ورنہ وقت چلا جائے گا، اب اس کے بعد نہیں اٹھاؤں گی، پھر اٹھتا ہے کسی طرح سے سحری کے ڈر سے، سحری چلی جائے گی، اور پھر نماز کہاں گئی اس کی، 4 رکعتیں چلی گئی اس کی۔ پوری نماز آدمی پڑھے امام کے ساتھ میں، یہ زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں یعنی قیام کرے ایمان و احتساب کے ساتھ، اس پر جو وعدہ ہے اس کے یقین اور اس کی طلب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ بلکہ ایک روایت ہے جس کو دھیان سے سننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو من قام مع الامام حتی ینصرف، وہ انسان جو امام کے ساتھ قیام اللیل کرے یہاں تک کہ امام فارغ ہو، کتب لہ قیام لیلۃ، اسے بقیہ پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ کس کو؟ وہ جو شروع سے اخیر تک امام کے ساتھ تراویح کے ختم ہونے تک شریک رہے۔ جو بیچ میں سے جاتا ہے اس کو نہیں ملتا۔ پوری رات قیام اللیل کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ جو امام کے ساتھ پوری نماز میں، نماز سے فارغ ہونے تک شریک رہے۔ تو اگر ایسا پورے قیام اللیل میں رہنا، پورے قیام اللیل میں شریک رہنا، بیچ میں سے نہیں جانا، بغیر عذر کے نہیں جانا، کسی کا عذر ہے تو اور بات ہے، لیکن بغیر عذر کے نہیں جانا، تو جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کو بقیہ پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ 1 گھنٹہ تراویح مشکل سے پڑھ لیا، باقی پوری رات ثواب ملے گا عبادت کا۔ کس بنا پر؟ کہ امام کے ساتھ اخیر تک وہ شریک تھا، وتر پڑھنے تک پورا تھا۔ تو یہ اہتمام ہم لوگ کو کرنا چاہیے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد میں تراویح چل رہی ہوتی ہے۔ کیوں باہر ہے بھائی؟ تو بعد میں پڑھ لوں گا، بچی ہوئی تھوڑی پڑھ لیا میں، یا کوئی سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، فرض پڑھ لیا، باہر جا کے کھڑا ہوا ہے، وہ یہاں بھی نہیں پڑھتا، گھر پہ بھی نہیں پڑھتا۔ ہاں اگر کوئی آدمی گھر پہ پڑھنے والا ہو تو کوئی حرج نہیں، اس کی اپنی چاہت ہے۔ بعض صحابہ جو ہیں آخری حصے میں تراویح خود سے اکیلے میں پڑھتے تھے۔ تو جیسا بھی آدمی چاہے پڑھے، پڑھے چھوڑے نہیں، اور ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کتنا ایماندار ہے۔ پچھلا ایکسپیرینس اور زیادہ اس کے لیے معلوم ہے کہ میں پہلے کیسا کرتا آیا ہوں۔ جو آدمی چھوڑنے والا ہے، جس کے اٹھنے کے چانسز نہیں ہے، وہ شریک ہو جائے جماعت میں، اور جو آدمی معمول اس کا ہے اٹھنے کا، وہ آخری رات میں پڑھے، یہ زیادہ افضل ہے۔ امام کے ساتھ شریک ہونا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ صوم میں سحری اور افطار۔ سحری اور افطار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بکروا بالافطار واخروا السحور، افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ اس حدیث کو امام ابن سعد نے، اس کو ابن عدی نے الکامل میں روایت کیا ہے۔ کیا ہے؟ بکروا بالافطار، یعنی سورج غروب ہوتے ہی جلدی کرو افطار کرنے میں، بے وجہ اس کو ٹالو مت، اور سحری کو دیر سے کرو، یعنی آخری وقت میں سحری کرو، اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے۔ دیری کا مطلب یہ نہیں کہ وقت ختم ہو گیا اور پھر بھی کھاتا بیٹھا ہے کہ دیر کرنا ہے، اس میں نہیں، بلکہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آخری وقت میں وہ کیا کریں؟ سحری کھائے۔ تو یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں۔ فإن اليہود یؤخرون، اس لیے کہ یہود دیری کرتے ہیں۔ یہود افطار میں کیا کرتے ہیں؟ دیر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ستارے نکل آئیں تب تک کہ انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ یہود کا عمل ہے۔ تو اتنی دیر کرنا کہ ستارے نکل آئیں، یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو جلدی کرو کس میں؟ افطار میں، اور امت خیر پر رہے گی۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے روزے کا ایک عمل، یعنی رمضان کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ افطار کے کھانے میں ہم افطار کی دعا کو نہ بھولیں، چاہے کتنا ہی لذیذ کھانا کیوں نہ ہو، ہم افطار کی دعا کو بھولنا نہیں۔ بلکہ بہت سے لوگوں کو تو دعا یاد بھی نہیں ہوتی ہے، دعا یاد کرنا چاہیے۔ بسم اللہ کہہ کے ہم افطار شروع کریں، اور اس کے بعد دعا ہے۔ کیا دعا ہے کھانے کے بعد؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے، قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، سوکھا ہوا گلا تھا، رگیں تر ہو گئیں، اور اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ یعنی اگر اللہ نے میرا عمل قبول کیا، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اجر اس پر ملے گا۔ تو یہ جو دعا ہے ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں عبادات کا اہتمام کرنا، عبادات کا اہتمام کرنا، یہ نہیں کہ ایک انسان
میرا روزہ ہے، کوئی اٹھانا نہیں مجھ کو۔ بہت سے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، رات میں دیر تک گپ شپ کرے گا باہر، ہاں فالودہ اور نہ جانے کتنی خرافات میں جا کے وقت گزارتا ہے، 2 بجے تک جاگتا ہے۔ پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سحری بولتے ہیں اب معلوم نہیں اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا، تو سحری کھونا تو نہیں ہے، تو کیا کریں گے، سونے سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں کہ اگر نہیں اٹھ پایا تو محروم نہیں رہنا چاہیے، یعنی کھایا ہوا رہنا چاہیے کیونکہ دن بھر بھوکا رہنا ہے، تو جلدی سے سحری کر لیتے ہیں۔ اتنا جلدی سحری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آخری وقت میں سحری کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب رات میں نیند نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، دن بھر سوتے رہتے ہیں، عبادات میں وقت نہیں ہوتا ہے، عین بیوی جھنجھوڑ کے اٹھاتی ہے، جی نماز کا وقت جا رہا، اٹھو جلدی، کیسا روزہ تمہارا، روزہ رکھتے نمازیں نہیں پڑھتے، ہاں یہ حال ہوتا۔ پھر ذلت کے ساتھ اٹھتا، یا تو پڑھتا یا تو لیٹ ہو جاتی ہے تو قضا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں سیدھا آ کے اونگتے اونگتے بیٹھتا ہے افطار کے لیے تھالی کے سامنے، دیکھتا کیا کیا بنا ہوا ہے اس میں۔ تو یہ حال اگر ہمارے روزے کا ہے تو ہم بہت بدقسمت ہیں۔ یہ مہینہ، ایک مہینہ واپس ملے گا کہ نہیں معلوم نہیں، ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، اس کو ہم نیکیوں سے بھر دیں، اس کو ہم نیکیوں سے بھر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت سارے اعمال بتائے جو رمضان میں کرنے چاہیے، روزے کی حالت میں خاص طور سے۔ آپ فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ضرور 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 قبول ہوتی ہیں، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعوت الصائم و دعوت المظلوم و دعوت المسافر، روزے دار کی دعا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں آپ بتائیے، ایک انسان رات کے تیسرے حصے میں دعا کرے قبول ہوتی ہے، اس سے زیادہ وقت کس کا ہے، روزے کا ہے۔ سحری سے لے کے افطار تک کا جو وقت ہے وہ پورا کا پورا وقت اس کو اللہ نے دیا، جتنی چاہے دعا کر قبول ہوگی۔ کتنی دعا کرتے ہیں ہم لوگ، سوچئے۔ بعض لوگ عین افطار کے پہلے آگے بیٹھ جاتے دعا کرنے کے لیے، اس کو خاص کرنا دعا کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں انسان اس اعتبار سے دعا کرے کہ پورا دن پورا روزے کی حالت دعا کے لیے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاص افطار کے وقت دعا کرنا چاہیے۔ خاص افطار کے وقت دعا کرنے کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، البتہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو پورا دن آدمی جب موقع ملے دعا کرے، جب بھی اس کو موقع ملے اللہ سے دعا کرے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنی معاش کے لیے، اپنی معاد کے لیے، آخرت کے لیے دعا کرے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرے۔ تو یہ انسان وقت اس طرح سے گزارے کہ دعائیں اللہ سے کرے۔ یہ مہینہ مانگنے کا ہے، اللہ دیتا ہے، یہ اسی لیے تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں سے ایک ہے، عبادات میں سے تلاوت قرآن، اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پہلے 2-3 دن میں 4-5 پارے پڑھ لیے، اس کے بعد میں جو چھوڑ دیے تو اگلے سال نمبر آئے گا، نہیں، بلکہ اپنا ایک بجٹ رکھے، اپنا ایک مقدار رکھے کہ مجھ کو کتنا روزانہ پڑھنا ہے، پھر دن کے مختلف اوقات میں مجھ کو کون کون سی نماز کے آس پاس پڑھنا ہے۔ 4 حصے مان لیجئے آپ نے کر دیے، فجر کے بعد پارا پڑھوں گا، پھر ظہر کے پہلے جلدی جا کے مسجد میں نماز پڑھنے سے پہلے وقت زیادہ ہوتا ہے، اذان کے بعد اس میں پڑھ لوں گا، پھر افطار سے پہلے وقت ملتا ہے، تھالی کو گھورتے رکھنے میں کچھ رکھا نہیں ہے، اس سے اچھا ہے کہ قرآن میں اپنی نگاہ رکھ کے اس کو پڑھیں۔ پھر رات میں جب سب ہو جائے گا، تراویح سے آؤں گا، بیٹھوں گا فرصت سے، سونے سے پہلے تھوڑا سا پڑھ لوں گا۔ 4 اوقات اگر کر لے، پاؤ پارا پڑھ، ایک دن میں کتنا ہو جاتا، 1 پارا ہو جاتا، پورے مہینے میں پورا قرآن ختم۔ پھر اپنے حساب سے جیسے اوقات ہو سکتے ہیں اس کے، آفس میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ کام نہیں ہے کر رہا، دکان پہ بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، پڑھ سکتا ہے آدمی، نہیں پڑھ سکتا ایسا نہیں، جتنا واٹس ایپ پڑھتا ہے اگر قرآن اتنا پڑھے تو ایک قرآن مہینے میں ختم ہو جائے۔ کتنا پڑھتے ہیں ہم واٹس ایپ، چھوڑتے کوئی میسج، کیا مجال ہے کہ کوئی میسج رہ جائے ہم سے، لیکن قرآن ہم نہیں پڑھتے۔ لوگوں کے میسج پڑھ رہے ہیں، اللہ کا میسج کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ قرآن اللہ کا پیغام ہے، اس کو کتنا پڑھ رہے ہیں ہم؟ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جبریل کے ساتھ قرآن کا یعنی دورہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ، جبریل ہر سال میرے ساتھ ایک قرآن کا دور کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْن،
اور اس سال جبریل نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے۔ ولا اراہ الا حضر اجلی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا وقت آ گیا ہے، موت کا وقت آ گیا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو رمضان میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، رمضان میں ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کئی اذکار ہیں، استغفار ہے، اور نہ جانے کتنے اذکار حدیثوں میں آئے ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ یا جو موقت اذکار ہیں، نیند سے بیدار ہونے کا ذکر، اسی طرح سے سوتے وقت کا ذکر، اور کھانے سے پہلے سحری یا افطار، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد کا ذکر، بسم اللہ بول کے کھائے، کھانے کے بعد کی دعائیں، کپڑے پہننے، جو بھی موقت اذکار ہیں، ایک مقصد بنائیں کہ اس مہینے میں اتنے اذکار جو بھی ہیں سب کروں گا، پابند بنوں گا، تاکہ سال بھر اس کی عادت ہو جائے۔ ہر دن اس کا اہتمام کریں، ہر دن محاسبہ کریں اپنا، کتنا کیا میں نے۔ تو ذکر کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما عمل آدمی عملا قط انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کسی آدمی نے ذکر سے بڑھ کر، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی عمل نہیں کیا۔ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے اتنا بچاتا ہو جتنا اللہ کا ذکر بچاتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، وضو بھی ضروری نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آپ انتظار کر رہے، کیا کرتے؟ جیب میں سے فوراً موبائل نکالتے۔ ہاں، مسجد میں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ابھی انتظار کر رہے ہیں، جلدی پہنچ گئے، کیا کرتے ہیں؟ فوراً موبائل نکالتے۔ آج ہم نے اس کو اپنے لیے قرآن کی طرح بنا لیا ہے، جیسے سلف کے لیے قرآن تھا، آج ہمارے لیے موبائل بن گیا ہے۔ ہم قرآن پڑھیں، ذکر کریں، ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے دعا کریں، اپنے اوقات کو معمور کریں عبادات سے۔ یہ سب کام آنے والا نہیں، دنیا میں جو بھی ہم کر رہے ہیں وہی کام آئے گا جو اللہ سے جوڑنے والا عمل ہے۔ جو عمل اللہ سے نہیں جوڑتا وہ کام نہیں آئے گا، وہی عمل کام آئے گا جو اللہ سے جوڑتا ہے۔ الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ او عالم او متعلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا ملعون ہے، اس میں جو بھی ہے سب لعنت کا حقدار ہے، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، سوائے اللہ کی یاد کے، یا وہ چیز جو اللہ کی یاد سے جوڑے، اللہ سے جوڑے، یا پھر عالم اور طالب علم، یا تو آدمی اللہ کو یاد کرنے والا ہو، یا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا علم حاصل کر رہا ہو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے، وہ آدمی محفوظ ہے۔ تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں توبہ و استغفار کا اہتمام کریں۔ جو بھی گناہ کیے ہیں، ہم پینڈنگ میں کتنے گناہ رکھے اور توبہ نہیں کرے اور بھول گئے، سوچئے، اللہ سے توبہ و استغفار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الشیطان قال، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، دیکھیے کیا کہا شیطان نے، وعزتی کا یا ربی لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم۔ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، قسم کھا کے کون بول رہا؟ شیطان۔ میں تیرے بندوں کو بھٹکانے کی مسلسل کوشش کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روح ان کے جسم میں باقی ہے، تب تک بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ فقال الرب وعزتی وجلالی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے جواب میں کیا کہا؟ تو رب العالمین نے کہا، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں، جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت کی دعا کرتے رہے میں بھی مغفرت کرتا رہوں گا۔ ہم چھوڑے نہیں مغفرت کی دعا کرنا، کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو، چاہے کتنے گناہ ہم سے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں۔ اللہ سے استغفار کرنا صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ آئندہ گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اپنے اندر قوت پیدا کرتا ہے اس گناہ سے بچنے کی۔ لہٰذا رمضان میں خوب استغفار کریں گناہوں سے بچنے کے لیے اور گناہوں کی معافی کے لیے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو یعلا اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں سے عمرہ بھی ہے، رمضان کے اعمال میں سے عمرہ بھی ہے کہ رمضان میں کیا کیا کرنا چاہیے، عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي،
جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم عمرہ کرنا رمضان کے مہینے میں. فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةً، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کی طرح ہے، حج کے برابر ہے. بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، اس لیے کہ رمضان میں کیا جانے والا عمرہ ایسا ہے جیسے کوئی انسان میرے ساتھ حج کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی طرح رمضان کا عمرہ ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، آسانیاں پیدا کی ہیں، رمضان کے مہینے میں وہ عمرے کا بھی اہتمام کریں. اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے جیسے گویا کہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہا ہو. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے غربا، فقراء اور خیر کے کاموں میں خرچ کرے. وہ مال کو چھوڑنے والا ہو، صرف جوڑنے والا نہ ہو، بلکہ خیر کے کاموں میں خرچ کرے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں بڑی سخاوت دکھانے والے تھے. آپ بہت سخی تھے خیر کے تعلق سے. وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور آپ سب سے زیادہ سخی رمضان کے مہینے میں ہوتے تھے. آپ کی سخاوت کی انتہا رمضان میں ہوتی تھی. رمضان میں تو آپ اور بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے اوپر خرچ کرتے، انہیں ان کی ضروریات دیتے، مال اور جو بھی ہے ان کو دیتے. تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک انسان کو سخی بننا چاہیے. سخی بننے کے لیے امیر بننا ضروری نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے. سخی بننے کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے، چاہے جیب چھوٹی ہو، اس میں خرچ کرنے کا مزاج ہو. وہ اپنے پاس سے جتنا دے سکتا ہے دے. غربا اور فقراء، پاس پڑوس میں کئی غریب لوگ ہوتے ہیں کہ پچھلے رمضانوں میں آپ دیکھیے کئی مسلمان ایسے تھے جن کے پاس ٹھیک سے کھانے کے لیے بھی نہیں تھا، کیونکہ جاب نہیں تھا، لاک ڈاؤن، سب بند، دکانیں بند، پریشان حال تھے. بہت سارے لوگوں نے کیا اور بہت سارے لوگ دنیا بھر میں کرتے رہے، مسلمانوں کا خیال نہیں رکھا. یہ ہونا چاہیے، پہلے ہم مسلمان کا خیال رکھیں، ضرورت مند کا خیال رکھیں، دوسروں کے لیے بھی کریں. ہم تو سارے لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے. تو مسلمان کا خیال رکھنا، خاص طور سے رمضان میں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں تنخواہ ان کی کافی نہیں ہوتی ہے، سحری، افطار، کھانے پینے یہ وہ کر نہیں پاتے. پاس پڑوس میں دوسرے لوگ تو اچھا اچھا کھا رہے ہیں، یہ بیچارے وہی سوکھا روکھا کھاتے رہتے ہیں، کوئی دھیان نہیں دیتا، لوگ اپنے اپنے میں مگن رہتے ہیں. ایسے آدمی ان کا بھی خیال رکھے، ان کا بھی خیال رکھے. اسی طرح سے اس میں ایک عمل یہ بھی ہے سخاوت کے اعتبار سے کہ ہم روزے دار کو افطار کرائیں. اتنی بڑی نیکی ہے جو صرف ہماری سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہم سے چھوٹ جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ توفیق دے تو ہی ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما کان له مثل اجرہ، جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے لیے روزے دار کی طرح ثواب ہے، اور غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، ہاں روزے دار کے اجر میں سے کوئی کم کر کے اس کو نہیں دیا جائے گا کہ اس کا ثواب اس کو دے دیا. اس کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن اس کی طرح اس کو ثواب ملے گا جس نے افطار کرائے. افطار کرانے کو کتنا وقت جاتا؟ مشکل سے 5 سے 10 سے 15 منٹ. خوب کھانے والے بھی 15 منٹ سے زیادہ تو نہیں کھاتے نا، اتنا سا وقت اس کے لیے لگتا ہے. اور کتنا دے آدمی، تھوڑا سا بھی کھلا دیا، کھجور کھلا دی، کھانا تھوڑا سا کھلا دیا، افطار میں جو بھی کھلا دیا. دن بھر وہ بیچارہ بھوکا پیاسا رہا، اتنا مجاہدہ کیا، اور 10 منٹ پہ وہ سارا اجر اس نے لے لیا. ایک آدمی کو کھلایا تو 100 آدمی کو کھلایا تو 100. تو ایک آدمی ایک رمضان میں کتنے روزے رکھ سکتا؟ زیادہ سے زیادہ 31 جنوری فروری تو نہیں، یہاں پہ 30 روزے سے زیادہ روزے ہو سکتے کسی کے نہیں. لیکن اسی رمضان میں وہ زیادہ روزوں کا ثواب لے سکتا ہے. کیسے؟ افطار کرا کے. اور 100 لوگوں کو کرانا ضروری نہیں. ہر دن کسی کو پکڑ کے لے گئے اپنے گھر، بیٹھو میرے ساتھ دعوت تم کو، اور اس کو افطار کرا دی. نہیں تو بھی افطار کا سامان اس کو دے دے، بھائی ٹائم نہیں اس کے پاس آنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو افطار کر مسجد میں یا کہیں بھی جہاں بھی ہوتی ہو افطار، گھروں میں پاس پڑوس میں دے دیں. تو اس طرح سے افطار کرانے پہ اس کا سارا ثواب روزے کا ہم کو ملتا ہے. تو ایک تو 30 روزے ہمارے، 30 اس کے. اگر مان لیجیے ایک ہی آدمی کو کرایا، اب کتنے ہو گئے؟ 60.
ایک رمضان میں 60 روزے کوئی رکھ سکتا ہے؟ نہیں، لیکن افطار کرا کے وہ ثواب لے سکتا ہے، 5 منٹ کا کام ہے، اور تھوڑا سا خرچ کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں کر پاتے ہم؟ سستی بدقسمتی ہماری ہے۔ ہاں اگر یہ کریں تو ریاکاری کے لیے نہ کریں، پھر بورڈ لگا رہے ہیں ہماری طرف سے کھلے عام افطار کی دعوت، ہاں، اور اس کے نیچے نام بھی سنہرے الفاظ میں، تو یہ نہ کریں، اس کو اپنی سیاست کا اور اس کے اپنی شہرت پسندی کا ذریعہ نہ بنائیں، پورا عمل برباد ہوگا اس میں، اور گناہ الگ سے۔ تو افطار کرانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کا اہتمام کریں۔ خواتین بھی پاس پڑوس میں کچھ افطار میں اگر بھیج دیں، وہ کھا لیں، اس کی تقدیر اور اس کی نیت پر تو اجر ملے گا اس کو ضرور انشاءاللہ۔ تو اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں سے ایک یہ عمل بھی ہے کہ آخری عشرے میں خوب مجاہدہ کرے، آخری عشرے میں، کیونکہ اب جا رہا، تو آدمی کیا کرے؟ خوب مجاہدہ کرے، زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ امام البخاری، مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرہ آ جاتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے، تہبند اپنا باندھ لیتے، اور راتوں کو جاگتے عبادت میں، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، راتوں کو زندہ کرتے۔ الفاظ کیا ہے؟ احیا لیلہ، کہ آدمی سویا رہے تو کیا ہے، یہ موت کی طرح ہے، لیکن بیدار ہو کر عبادت کرے، گویا کہ رات کو اس نے زندگی دی ہے۔ احیا لیلہ وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے ہیں۔ تو آخری عشرے میں جاگنے کا تصور بعض لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ کسی طرح سے یہاں بیٹھے چوک میں، وہاں بیٹھے ہوٹل میں، یہ کھائے، چائے پیے، یہ کرے، گھر پہ آ کے پھر اور کچھ نہ کچھ کھانے پکوان میں لگے رہیں، جاگے رات کو پورا۔ خالی جاگنا نہیں ہے، جاگنا کیا ہے؟ عبادت کے ساتھ۔ رات کا وقت ہم عبادت میں گزاریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، دعائیں اللہ سے کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، جو بھی ہم کر سکتے ہیں نیکیاں کریں، دینی کتاب پڑھیں، گھر والوں کو لے کے بیٹھ کے تھوڑی سی 2-4 نصیحت کریں، کچھ پڑھ کے سنائیں ان کو۔ تو ہمارے گھروں میں یہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں یہ چیز آنا چاہیے۔ تو آخری عشرے میں عبادت کا اہتمام کریں، عام دنوں سے زیادہ، کیونکہ اب رمضان ختم ہونے والا ہے، ایسے ایام وہ ہوتے ہیں، خاص کر کے طاق راتوں میں۔ طاق راتیں کون سی ہے؟ 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں، ان راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے میں، طاق راتوں میں لیلۃ القدر کے لیے عبادت کرنا چاہیے۔ تلاش کرو کا کیا مطلب ہے؟ ڈھونڈو اس کو۔ تلاش کرو کا مطلب یہ ہے کہ پانے کی کوشش کرو، ان راتوں میں عبادت کرو، تاکہ تم اس رات میں عبادت کرنے والوں میں شمار ہو، کون سی بھی ہو، 21ویں ہوگی، 23ویں ہوگی، ساری راتوں میں اگر انسان عبادت کریں، آخری پورا عشرہ عبادت کریں، جو بھی لیلۃ القدر ہوگی اس کو نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ 10 کیری بیگ ہے، اس میں ایک میں ₹1,00,000 ہیں، اور جو چاہے لے لو، اگر بول دے اس کو، جس کو چاہے ملے گی، وہ ایک ہی لے گا بیگ، کیا کرے گا؟ پوری تھیلیاں لے لے گا، تاکہ گھر پہ جانے کے بعد چیک کروں گا، جس میں بھی نکلے گا وہ تو مل جائے گی، 10 کی 10 لے لو۔ پیسے میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن نیکی میں نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو آخری عشرے کی 10 راتیں ہم عبادت کریں، تاکہ جو بھی لیلۃ القدر ہوگی، اس سے باہر تو نہیں ہوگی، انہی میں ہوگی، وہ ہم کو مل جائے۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر کی عبادت کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں عبادت کرے، قیام کرے، ایمان و احتساب کے ساتھ، یقین و طلب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام البخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا عمل اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف یہ ہے کہ مسجد میں ایک جگہ انسان پڑا رہے، عبادت کرتا رہے، اور مسجد سے بلا حاجت باہر نہ جائے، اور مسجد میں بھی
ایسا کوئی کام نہ کرے جو عبادات کے اور اس کی ضروریات کے خلاف ہو، فضولیات میں وہ شامل نہ ہو۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جو عبادت سے ہٹ کے ہو، بس جو ضرورتیں ہیں اتنی پوری کرے اور اس کے علاوہ عبادت میں وقت گزارے، تو اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، فی کل رمضان 10 ایام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ تو رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اب یہ اعتکاف، یہ بخاری کی روایت ہے، یہ اعتکاف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ گپ شپ کا اڈا بنا لیں مسجد کو، نعوذ باللہ۔ 4-5 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، چل اعتکاف کریں گے، ہاں کریں گے، چلو بہت تھک گئے، تھوڑا سا فری ہو جائیں گے، بیوی بچوں سے بھی دور ہو گئے، مسجد میں آ گئے، بیٹھے، دنیا بھر کی باتیں بیٹھ کے وہیں سے فون پہ تجارتیں بھی ہو رہی اس کی، ہاں مال ادھر کا ادھر پہنچائیے، ادھر کر، پھر گپ شپ بھی ہو رہی، اس میں موبائل بھی چیک کر رہے، ویڈیو بھی دیکھ رہے، نیوز بھی آ رہی اس کے اندر، میوزک بھی بج رہی نیوز کی، سب ہو رہا۔ کیا ہے مطلب؟ ہوٹل ہے کہ مسجد ہے کہ ہوٹل ہے؟ یہ کیا ہے؟ مسجد کا احترام کرنا چاہیے۔ مسجد میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو جو مسجد کے مقصد کے خلاف ہو، مسجد کے مقصد کے خلاف کوئی چیز مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کریں۔ لیلۃ القدر اگر محسوس ہو کہ آج ہے تو آدمی دعا کرے۔ کیا دعا کریں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا، کہ اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، میں کیا دعا کروں، اس میں کیا کہوں؟ قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہا کہ یوں کہو کہ اے اللہ تو انک عفو، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے۔ علماء نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی اصل فکر یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں جو کوتاہی ہوئی اللہ اس کو معاف کر دے تو بھی بس، کہ عبادات کرتے ہوئے ایک انسان اس احساس کے ساتھ جیے کہ جو کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ عید سے پہلے کچھ اعمال ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخر میں کچھ باتیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک ہے صدقۃ الفطر، وہ عید کی نماز میں یاد نہیں آنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو کیا ہوتا ہے، عید کی اللہ اکبر زائد تکبیرات میں یاد ہو رہی میں صدقہ فطر نہیں دیا، فطرہ نہیں دیا، پھر بعد میں دیتا ہے۔ کچھ عین وقت پہ عید کی نماز کے لیے جا رہا، یاد آتا تو کسی طرح سے پیسے دے کے جان چھڑا لیتا، کسی کو بھی دیتا، لائق ہے نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ 2-3 دن پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو صدقۃ الفطر کے دینے کا اہتمام انسان کرے، عید کی نماز یا عید کی تیاری میں وہ رہ نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، فطرہ یا زکوٰۃ الفطر روزے دار کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، فضولیات سے، لغو کاموں سے، بیہودہ کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ وطعمۃ للمساکین، اور مساکین کے لیے یہ کھانا ہے، غذا ہے۔ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جو آدمی عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کر دے تو اس کی طرف سے یہ مقبول زکوٰۃ ہے۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جو آدمی عید کی نماز کے بعد فطرہ دیں تو بس یہ عام صدقہ ہے، فطرہ دینا اس سے یعنی فطرے کا ثواب اس کو ملے گا نہیں، وہ عام صدقوں کے برابر ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام دارقطنی نے اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ کچھ کام تھے، وقت ہو گیا ہم لوگوں کا، یہ کچھ کام ہیں جو رمضان میں ہم کو جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری چیز جو یہ ہے کہ کن چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ جو کرے تو آدمی رمضان اس کا خراب ہوتا ہے، وہ کون سے کام ہیں؟ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ جھوٹ اور باطل سے بچنا، ایسے کاموں سے بچنا جو شریعت کے اعتبار سے باطل ہیں، غلط ہیں، حرام ہیں، ممنوع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ امام البخاری نے اس روایت کو، اس حدیث کو نقل کیا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور، جو آدمی جھوٹی بات کو نہ چھوڑے اور والعمل به، اور جھوٹ پر عمل نہ چھوڑے، باطل پر عمل نہ چھوڑے، والجہل، اور جہالت والی حرکتیں نہ چھوڑے، جھوٹ نہ چھوڑے اور باطل عمل نہ چھوڑے اور جہالت والی حرکتیں نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ تو اس کا کھانا پینا چھوڑنا اصل مقصود تھوڑی ہے، برائیاں چھوڑنا اصل مقصود ہے۔ یہ روزہ رکھ کے برائیاں کر رہا ہے تو کیا فائدہ پھر؟ اصل تو مقصود یہ تھا کہ وہ برائیوں سے بچے، کھانا پینا چھڑانا تو اس کو برائیاں چھوڑنے کی پریکٹس کے لیے تھا، لیکن یہ کھانا پینا تو چھوڑ رہا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہا۔ اللہ کو ایسے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں تیرے بھوکے رہنے کی۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے میں انسان کو جہالت والی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے، روزے میں آدمی کو غلط باتیں نہیں کرنا چاہیے، روزے میں آدمی کو غلط حرکتوں سے، غلط اعمال سے، برائیوں سے بچنا چاہیے، خاص کر کے روزے میں جھگڑوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ پیٹ میں جب بھٹی میں آگ ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کا حرارت محسوس ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ روزہ رکھ کے مسجد میں آ کے جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، بات چھوٹی چھوٹی بات سے، وضو خانے سے، لائٹ سے، پنکھے سے، کچھ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کو صبر والا مہینہ کہا گیا ہے، جھگڑوں والا نہیں بنایا اس کو، صبر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اصبح احدکم یوما صائما، تم میں سے جب کوئی آدمی روزہ دار ہو اس حال میں صبح کریں، فلا يرفث ولا يجهل، وہ بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے، جہالت کی کوئی حرکت نہ کرے، فإن امرؤ شاتمه او قاتله، اگر کوئی دوسرا آدمی اس کو گالی دیں، اس سے جھگڑا کریں تو فلیقل انی صائم انی صائم، تو وہ کیا کریں؟ وہ جواب میں کہے میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، یعنی کوئی دوسرا، خود تو لڑے ہی نہیں، دوسرا آ کے اس سے لڑتا ہے تو کیا کریں؟ بھائی میں تو روزے دار ہوں بھائی، تو اپنے آپ کو تو کم سے کم یاد دلائے اور اس کو بھی، تاکہ وہ رک جائے کہ بھائی جانے تو روزے دار ہے، کائے کو لڑنے کا، تو غصے میں اگر بھول بھی گئے تو اس کو یاد آئے، اور اگر اس کو یاد نہیں آیا تو کم سے کم کس کے لیے ریمائنڈر ہو؟ وہ اپنے لیے، اپنا روزہ لڑ کے جھگڑے کر کے خراب نہ کریں۔ بعض اوقات دیکھیے گھر میں چھوٹی سی چیز پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، بیوی کو فلاں چیز افطار میں پکانے کے لیے کہا تھا، بھول گئی، دوسرا کچھ پکا دی، اب اتنا غصہ ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی دنیا لٹ گئی، آل فال جو چاہے بکے گا، بچوں کی بھی پٹائی کرے گا اور توڑ پھوڑ بھی کر دے گا، کھانا اٹھا کے پھینک بھی دے گا، یہ پکاتی ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو صبر سیکھنا چاہیے تھا، صبر ہی نہیں سیکھا، فائدہ کیا تیرے روزے سے؟ بے صبرا بن گیا، غصہ اتنا کہ اتنا سب تعلقات خراب کر لیے۔ نہیں، آدمی صبر کرے۔ اسی طرح سے یعنی بے حیائی سے بچے روزے میں، اور بے حیائی کا سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ جس کو آدمی خرید کے لاتا ہے اور خود اس کا غلام بن جاتا ہے۔ کون سی چیز ہے وہ؟ کوئی غلام ایسا آپ نے دیکھا ہے جس کو انسان خرید کے لائے اور پھر خود اس کا غلام بن جائے؟ موبائل فون، موبائل فون کہ جب بھی ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ روزے میں ٹائم پاس کے لیے اور اچھا ذریعہ کیا ہے؟ بیٹھا ہوا اس کے اوپر گیم کھیل رہا، ویڈیو گیم کھیلتے بیٹھے، کچھ لوگ مسجد میں کھیل رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں بستر پر لیٹے، ایک کے بعد ایک سوائپ کرتے جا رہے اس کے اندر، اور ساری دنیا بھر کی ساری خبریں یوٹیوب سے لے کے ٹک ٹاک بنا کے بھیج رہے اس کے اوپر، آج میرا روزہ الحمدللہ ایسا رہا۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی شرم آنی چاہیے۔ مسلمان عورت پردے والی ہوتی ہے، وہ بے پردہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی، وہ بہت عزت دار عورت ہوتی ہے۔ مسلمان عورتیں دوسری عورتوں کی طرح نہ بنیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، ماڈرن بنیں اپنی ٹیکنالوجی میں، لیکن ماڈرن کلچر میں نہیں بنیں۔ دوسرے جو ہیں جانوروں کی طرح جینے والوں کے پیچھے ہم کو نہیں چلنا ہے، ہم کو صحابیات کو دیکھ کے چلنا ہے، ہم کو نیک اللہ والوں کو دیکھ کے چلنا ہے۔ مسلمان خواتین اس سے بچیں۔ آج میں یہ کھانا پکا رہی ہوں دیکھو بول کے پورا ٹک ٹاک میں پورا بتا رہی افطار کی تیاری کیسے کرنا، اور پھر شروع میں الحمدللہ، آخر میں ماشاءاللہ۔ اس سے کیا ہونے والا؟ تمہارا گناہ کم ہونے والا؟ نہیں کرے اس طرح کی بے پردگی نہیں۔ اور مسلمان مرد بھی ہیڈ فون لگا کے دیکھ رہا، معلوم نہیں پڑنا کسی کو، اتنا شریف آدمی کیا کیا رستے نکالتا آدمی دیکھو۔
تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی اسی مذاق سے ہم کو بولا کہ دادا جان اپنے پوتے سے بولے بیٹا رات میں جب بھی میں تجھ کو دیکھتا ہوں تیری بلینکٹ سے مجھ کو نور نکلتا دکھائی دیتا ہے، ایسا کیا عمل تیرا ہے ایسا کیا عمل تو کرتا ہے کہ تیری جو ہے اوڑھ کے سوتا اندر سے نور نکلتا۔ وہ بیچارے ان کو کیا معلوم ہے، وہ تو نمبر والا دبا کے بٹن والا فون استعمال کرتے، اس کا نور موبائل کا نور ہے، وہ اوڑھ کے اندر فلمیں دیکھتا ہے، یہ نور آ رہا ہے وہ باہر۔ نہیں کرے ایسا، تو اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ روزے میں کیا ہے، حدیث میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یدعو، میرا بندہ کیا ہے، میری خاطر اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے۔ بے حیائی کا کام ہم لوگ روزے کی حالت میں نہ کریں۔ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ یقول الصیام ای رب، روزہ کہے گا اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، کہے گا اے اللہ میں نے اس کو دن کے وقت میں کھانے سے اور شہوتوں سے روکے رکھا، نفس کی شہوتوں سے روکے رکھا، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قرآن کہے گا اے رب میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، قیام اللیل یہ کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، فَشَفِّعْنِي فِيهِ تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو ہم اپنے اوقات کو شہوات میں استعمال نہ کریں، فری ٹائم کو ہم نفس کی لذتوں میں استعمال نہ کریں، بے حیائی کی چیزیں دیکھیں نہیں ہم لوگ، خاص کر کے جو بازار میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، تاجر حضرات ہیں، وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، موبائل فون والے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اس کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، رمضان خراب نہیں ہو ہمارا۔ اس حدیث کو امام احمد، طبرانی، حاکم اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں مغفرت کرانے کے لیے خوب کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بد دعا ہے اس آدمی کے لیے جو پورا مہینہ گزر جائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ ناکام و نامراد ہو جائے آدمی۔ کون؟ دخل علیہ رمضان، اس پر رمضان کا مہینہ آیا، ثم انسلخ، اور چلا بھی گیا، اس پر رمضان کا مہینہ آیا اور چلا بھی گیا، قبل ان یغفر لہ، اس سے پہلے کہ اس کی مغفرت ہو، مغفرت نہیں ہو پائی، پورا مہینہ ملا اس کو، پورے مہینے پا کر بھی اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی، ایسا انسان ناکام و نامراد ہو جائے ایسا انسان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، چاہے اس کو آپ خبر مانیں یا بد دعا مانیں، دونوں اعتبار سے یہ چیز بری ہے کہ ایک انسان رمضان کا مہینہ پا کے اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو رمضان کے تعلق سے ہم کو یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے اس مہینے کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں اور سلامتی کا مہینہ بنائیں۔ جو بھی مسائل پچھلے سالوں میں تھے اللہ رب العالمین ان سے ہم سب کی حفاظت کریں، بیماریوں سے، فقر و فاقے سے اور اسی طرح سے مشکلات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہماری مسجدوں کو آباد کرے اور ہم سب کو صحت اور عافیت سے اللہ تعالیٰ رکھے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا، ایمان کی ترقی کا، تقوی کے اضافے کا ذریعہ بنائیں اور آئندہ زندگی بہتر طور پر جینے والا ہم کو بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔